بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو دی 29th lecture of consumer psychology. So let us begin our day with a brief description of what we discussed in our last lecture. And at this point, let me give you the summary of the salient points that we discussed in the 28th lecture. Students, ہمارا 28واں lecture was a detailed discussion on the topic of personality. And we started out our lecture by asking you a question that what do you think personality is? جی ہاں، یہاں پر ہم نے بے شمار طریقوں سے غور کرنے کی کوشش کی کہ پرسنالٹی کا دراصل مقصد کیا ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ جب بھی ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بعض اوقات پرسنالٹی کے بظاہر جو خط و خال ہیں کسی بھی شخص کے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا پھر ہم کسی بھی شخص کی عادات، اطوار یا اس کے ڈفرینٹ ٹریٹس اور پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے حساب سے، مارکیٹرز نے بہت عرصے سے کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی پروڈکٹ کے لیے لوگوں کے اندر پرسنالٹی اپیل پیدا کر سکیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹس اس طرح سے ڈیزائن کی جائیں اور اس طرح سے مارکیٹ کی جائیں کہ لوگ ان کو اپنی پرسنالٹی کی ایک ایکسٹینشن سمجھیں اور ان کے اندر ایک پرسنل اپیل پیدا ہو. یہاں پر ہم نے مختلف قسم کی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کی لوگوز اور کیچ اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتائی، جس کے حساب سے ہم نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز اپنی پروڈکٹس کے اندر پرسنالٹی اپیل پیدا کرنے کے لیے کس کس طرح کے ڈفرینٹ کیچ اسٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس، پرسنالٹی دراصل کیا چیز ہے؟ کیا پرسنالٹی کسی شخص کے بظاہر جو خد و خال ہیں وہ چیزیں ہیں، یا اس شخص کے عادات و اطوار ہیں، یا اس شخص کا بایولوجیکل میک اپ ہے، جہاں پر عموماً ہم لوگوں کی شخصیت سے اس وقت اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ ہمیں بہت اسمارٹ لگتے ہیں یا وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور جب ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم اکثر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا کامنٹس دیتے ہیں، لک ایٹ ہز ہائٹ ہی از ویری امپریسو، اور لک ایٹ دا وے ہی ٹاکس ہی از ویری امپریسو، ہز ایکسنٹ از ویری گڈ. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی ٹرائی ٹو رول انٹو دا ڈسکشن آف پرسنالٹی while we are passing different comments on people's personalities. پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں دو طرح کے فیکٹرز. نمبر 1، ہماری ہیریڈیٹی. جی ہاں، ہم نے وراثت میں کیا حاصل کیا جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہاں پر ہم اپنے باڈی بلڈ یا باڈی میک اپ کی بات کرتے ہیں، یا بالوں کے رنگ کی بات کرتے ہیں، یا اسکن کلر کی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے دیٹ از آر ایکسپیرینسز. مثال کے طور پر بچہ جب ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے گروتھ کے دوران کیا ایکسپیرینسز رہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن رہا. پھر جب بچہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے جو سگنیفیکینٹ ایلڈرز ہوتے ہیں اس کی فیملی میں، ان کے ساتھ اس کا کیا انٹریکشن لیول رہا، کس طرح سے لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے. جی ہاں، بچپن کے جو تجربات ہیں ان کا کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور دراصل بچپن کے تجربات کے ساتھ مل کر انسان کی شخصیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہاں پر براڈر سوشل انوائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے جو انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسکول میں ایک ایکسٹینڈیڈ سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اسکول کے بچے، اسکول میں دوستی، ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن، پھر آہستہ آہستہ ریسپانسبلٹی کے بارے میں سیکھنا. سو آل آف دیز فیکٹرز ول ایکچولی ڈیٹرمن دیٹ what kind of end product would we have in the shape of personality of an individual. So students, every time we discuss the concept of personality, two things are always very important. Number 1 is the heredity that we receive from our forefathers, and number 2 is our environmental experiences, our interactions with other people in our environment. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں کسی شخص کی پرسنالٹی کی تو کیا اس کانسیپٹ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. مثلاً ہم کسی شخص کی پرسنالٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں کی طرف ہنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ پرسنالٹی سے آپ کا کیا مطلب ہے تو یو کوڈ کم اکراس مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف ریسپانسز. جب ہم سائیکالوجی میں پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو 3 طرح کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں پرسنالٹی کے کانسیپٹ میں. These 3 characteristics are number 1, the traits of an individual, number 2, the attributes of an individual, and number 3, the mannerisms. جب ہم ٹریٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ مختلف انڈیویجولس کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ٹریٹس کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ٹریٹس آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. بعض اوقات ہم ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں. ایٹریبیوٹس آر آلسو کریکٹرسٹکس بٹ دیز آر ٹیکن ان این انٹائرلی ڈفرنٹ فیشن. جب ہم ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس طرح سے لگتا ہے،
اس طرح سے چلتا پھرتا ہے, اس طرح سے نظر آتا ہے. So that is more or less the description of that particular individual. And similarly, we come to understand the other person with reference to their specific mannerisms. Students, personality کی نیچر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی 3 important factors کو ڈسکس کیا جاتا ہے. There are 3 distinct properties of the concept of personality. These 3 distinct properties were, number 1, personality reflects individual differences. جی ہاں, individual differences کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس کی پرسنالٹی یہ ہے اور ان طریقوں سے یہ پرسنالٹی جو ہے وہ دوسری پرسنالٹی سے ڈفرینٹ ہے. اس سے اگر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسری امپورٹنٹ کریکٹرسٹک پرسنالٹی کی یہ ہے کہ پرسنالٹی از اے ویری انڈیورنگ تھنگ. لوگوں کی شخصیت وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ شخصیت جو ہے اس کے اندر اسٹرینتھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کنسسٹنٹ اور انڈیورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر ایک میجر چینج نہیں آتی, بیکاز پرسنالٹی از سم تھنگ دیٹ از ڈیولپنگ ایز the result of interaction of an individual with his own environment. However, there are certain ways in which people change. So the third important characteristic of personality is that personality can also change, but in certain specific manners. Students, یہاں پر جب ہم نے لیکچر کو آگے بڑھایا تو وہ ڈسکسڈ کہ انڈیویجول ڈفرینسز سے دراصل ہمارا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پر جب لوگ پروڈکٹس خریدتے ہیں تو مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈس ان کے اندر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, اور اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ان کے کنزیومر رسپانسز اور کنزیومر بیہیویئر میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. مثلاً ایک صاحب بائی نیچر بہت ایڈونچرسم ہو سکتے ہیں اور اس ایڈونچرسم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کوئی نئی پروڈکٹ خریدنے کی یا کوئی نئی پروڈکٹ کو ٹرائی کرنے کی, جس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈونچرسم سے جتنا بھی حوصلہ ان کے اندر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ایک نئی پروڈکٹ کو خریدنے میں. However, there might be another person who might be low on the trait of adventuresome. Maybe this gentleman, when he goes to purchase a product, he is afraid of doing new experiments and purchasing something different. Students, جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کنسسٹنٹ اور انڈیورنگ ہوتی ہے تو پھر لوگوں کا کنزیومر بیہیویئر آہستہ آہستہ کیوں چینج ہوتا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی تو کنزیومر بیہیویئر کے اندر بھی کوئی چینج نہیں آنی چاہیے. سو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ پوائنٹ یہ ہے, ان دوز ٹائمس وی فائنڈ آؤٹ کہ ہم نے جس طرح سے بہیو کیا دیٹ از ناٹ کنسسٹنٹ ود دا وے آر پرسنالٹی از. سو سچویشنل فیکٹرز ہیلپ اس چینج. مثال کے طور پر اگر آپ ایک اسٹور میں جاتے ہیں تو a lot of things matter for you to purchase a certain kind of product. مثلاً how the salesman interacts with you. Is it a salesman or is it a saleswoman? اس ریٹیل اسٹور کے اندر انوائرمنٹ کیسا ہے, is the music going on or is there a lot of noise in that retail store? Are you feeling comfortable over there or are you getting angry? So all of these situational factors contribute towards the way you are going to purchase certain things. So اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسٹور پہ جائیں تو آپ کسی ایسی چیز کو خرید لیں جو دراصل آپ خریدنا نہ چاہتے ہوں یا جو چیزیں آپ پہلے نہ خریدتے ہوں. The bottom line is کہ پرسنالٹی کے اندر چینجز آتی ہیں. پرسنالٹی کے اندر چینجز کس طرح سے آتی ہے؟ پرسنالٹی کے اندر چینجز آنے کے 2 یا 3 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1, ہم اپنی لائف کے اندر میجر لائف ایونٹس سے گو تھرو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر when someone's parents die, that is a major life crisis and that entirely changes people's personalities. کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح سے گرو اپ کرے گی. سو پرسنالٹی کے اندر چینج اور ایولیوشن, میچوریشن اور گروتھ کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور پرسنالٹی رولز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. مثلا آج سے 50 سال پہلے کی جو خواتین تھیں ان کا جو پرسنالٹی ٹائپ ہوگا آج کل کی خواتین کی پرسنالٹی ٹائپ اس سے شاید ڈفرینٹ ہو, کیونکہ آج کل کی خواتین are living in a very modern time period جہاں پر خواتین کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے. So there are many things that these ladies of today are doing that 50 years ago was a thing of novelty or something that ladies did not used to do. اور ان ماڈرن ایکسپیرینسز کی وجہ سے خواتین کے پرسنالٹی رول کے اندر آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوئی ہے. However, when we come to discuss the man's role, most of the researchers think that during the last 50 years مینس رول کے اندر چینج اتنی ہیوج نہیں ہے جتنی خواتین کے رول کے اندر چینج رہی ہے. اسٹوڈینٹس, پرسنالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے فرائیڈین تھیوری آف پرسنالٹی کو ڈسکس کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ
according to the Freudian theory of personality, किसी भी शख्सियत के 3 important constituents होते हैं. These are 3 interacting systems which are called id, ego and superego. id, ego और superego के interaction की वजह से personality आहिस्ता आहिस्ता grow up होती है और एक certain shape इख्तियार करती है. जब हमने id की बात की तो id is a hypothetical concept which is actually the warehouse of the biological impulses and biological wishes. مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی ساری خواہشات ہوتی ہیں جس کی وہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے. مثلا جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے, جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی اور شی کین ناٹ ویٹ کہ اس کی وش کو گریٹیفائی کر دیا جائے. سون ایز یو گرو اپ اینڈ ڈیورنگ دا پروسیس آف گروئنگ اپ, اٹ از دا پلیس جہاں پر آپ اپنی بایولوجیکل خواہشات کو اسٹور کرتے ہیں. اٹ کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں, دوز wishes and drives, they do not want to wait. They want immediate gratification. However, if a person is just id oriented, then do you think he could be a sane man or a responsible citizen? مثال کے طور پر ایک شخص کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ I need a car. He finds himself very attracted to the car that is actually recently purchased by one of his neighbors. اور اگر he is under the influence of the id, then he or she might steal that car. In fact, in society, you come across diversity of behaviors for the wish gratification. Some people work hard for long times and plan to fulfill their wishes. However, there are other people who would want to get the things immediately. And when you want to get the things immediately, people come up with sometimes very criminal shortcuts. They can rob people of their cars or they can steal things from the people. So, جب ہم اٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر biological wishes ہوتی ہیں. اسٹوڈینٹس, پرسنالٹی کا جو دوسرا امپورٹنٹ پارٹ ہم نے فرائیڈین تھیوری کے ذریعے سے ڈسکس کیا, دیٹ واز ایگو. ایگو از مور اور لیس دا سوشل کنٹرول آف این انڈیویجول. اٹ کے ذریعے سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں, ایگو ان خواہشات کو حاصل کرنے کے سوشلی ایکسیپٹیبل ویز ڈیفائن کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے. سو ایگو کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوگی, وچ مینس کہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اپنی وش گریٹیفیکیشن کے بیہیویئر کو کس طرح سے سوشلی ایکسیپٹیبل بناتا ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون دیٹ انڈیویجولز ایکسپیرینسز وتھ ہز فیملی اینڈ وتھ ہز سگنیفیکینٹ ادر پیپل ایز ویل ایز ہز انٹریکشن ان دا براڈر سوشل سینس. اسٹوڈینٹس, تیسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہم نے پرسنالٹی کا ڈسکس کیا ود ریفرنس ٹو دا فرائیڈین تھیوری واز سپر ایگو. سپر ایگو ورکس مور لائک انسان کا ضمیر. انسان کا ضمیر جو ہے اس کے اندر ویلیوز پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے جو وہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن اس کے لیے چاہتا ہے, تو ایگو اس انسان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹو فائنڈ آؤٹ ویز اینڈ مینس کہ سوشلی ایکسیپٹیبل مینرز کے ذریعے اس چیز کو کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے. وچ مینس دیٹ اف اے جینٹلمین وانٹس ٹو ہیو اے کار, دین ہی ول ہیو ٹو ورک ہارڈ, ہی ول ہیو ٹو گیٹ ہمسیلف اے جاب, اور ہی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو ارن دیٹ اماؤنٹ آف منی. And there are different ways to earn that amount of money. And under the influence of the ego, that gentleman would strive to work hard to earn that money in a socially acceptable manner. However, under the influence of superego, that gentleman would be able to examine his own behavior according to the eye of the conscience. Conscience کے اندر ہماری values ہوتی ہیں, اور values کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا behavior کہ غلط یا صحیح ہونے کا اندازہ ہم اپنی ویلیوز کے ذریعے لگا سکتے ہیں. سو دیز 3 systems interact with each other in the personality of an individual. اسٹوڈینٹس, یہاں پر لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ فرائیڈین تھیوری کی کنزیومر بیہیویئر کے اندر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اسٹوڈینٹس, ریسرچرز who apply Freud's to the study of consumer personality believe that human drives are largely unconscious. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو زیادہ تر اپنے ڈرائیوز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ڈرائیوز ان کے انکانشیس کے اندر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موسٹلی انویئر ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص کام کو کیوں کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ ایک اسٹور پہ جائیں اور آپ سپوز ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے وہ ایک سستی قیمت پہ بیسٹ کوالٹی کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدوں گا, اور آپ اسٹور میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ یو اینڈ اپ آن دا ڈٹرجنٹ پاؤڈرز شیلف, اینڈ یو فائنڈ آؤٹ مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈٹرجنٹ پاؤڈرز لائنگ آن دا شیلف, اینڈ یو گو تھرو ایچ ون آف دوز. ایونچولی یو اینڈ اپ پرچیزنگ اے ڈٹرجنٹ پاؤڈر دیٹس ویری ایکسپینسو. آپ کے بجٹ کے حساب سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور
ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری طرح فلفل نہ کرے. دراصل پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر اس وجہ سے خرید لیا کیونکہ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ڈبے پہ جو ماڈل کی تصویر تھی اس نے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. سو دس بہیویئر اور دس ڈرائیو ڈڈ ناٹ کم انٹو یور کانشیسنیس. جب آپ وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر خرید کر باہر نکلتے ہیں, دین یور فرینڈ آسک یو کہ آپ نے یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا ڈبہ کیوں خریدا, اینڈ دین یو وڈ کم اپ ود ویری لاجیکل ریزنس ٹو ایکسپلین کہ جناب میں نے یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر اس وجہ سے خریدا کیونکہ اس کے اندر یہ فائدے ہیں. سو موسٹلی وین ہیومن بینگز آر ان اویئر or the drives are and they are unconscious, then they try to rationalize their behavioral patterns. They're trying to find out the reasons and logics to justify their behavior, which is always happening under the influence of the ego. Students, marketeers اور consumer researchers جو Freudian theory of personality کے حساب سے اپنے consumers کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں, these researchers tend to see that consumers' purchase or consumption situation as an extension of human beings' personality. جی ہاں, اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم انسان جو کچھ بھی خریدتے ہیں یا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا consumption situation related جو behavioral pattern ہے, that is actually the extension of our personality. اور personality کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے biological make up اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے environmental influences. Consumers' appearance and possessions, grooming, clothing, jewelry, etc., all those things are reflections of an individual. For example, you may come across an individual, a youngster, a teenager, who is dressed up very formally. He's wearing trousers and pants and ties and jackets, and his behavioral pattern of staying dressed in a formal way is quite consistent. If you ask him that why do you stay dressed up like that, he would say because I like to be dressed up like that. And then if you try to find out different factors, the possibility is that you would find out that there are certain predispositions in his family towards training him to be dressing up like that. There is a possibility that this particular youngster happens to be moving in an environment جہاں پر formal dressing کو بہت appreciate کیا جاتا ہو یا formal dressing ایک requirement ہو. So this youngster every time he would go to the store, فارمل ڈریسنگ کی چیزوں کو خریدنے کے لیے he would have a very good eye and he would always appreciate the quality in the formal things. However, you might come across another youngster who's always clad in the jeans and t-shirts and he's wearing a certain medallion in his around his neck and he's wearing certain kinds of bracelets. This kind of youngster is entirely different kind of dressing. You ask him that why are you dressed up like that? Possibility is that you would come across a lot of reasons for that, and you could find out the predispositions in his growth experiences towards those kinds of clothes. So consumer psychologists who are professing into the Freudian theory of personality actually believe that consumption situations or consumption behavior is directly related with the personality, with the makeup of an individual's personality. Students, یہاں پر اس بات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک ریسرچ کو. This research was conducted by a psychologist whose name was Alan Hirsch, and you could find out this research in Naperville H. Sourcebooks, which is published in 2001. The title of the research is What Flavor is Your Personality? The subjects who contributed data to this research were 19,000 consumers. اور اس ریسرچ کے اندر جو چیز ایگزامن کی گئی ہے دیٹ از دا لنک بٹوین اسنیک فوڈ اینڈ پرسیپشنز اینڈ پرسنالٹی ٹریٹس, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسنیک فوڈس کھاتے ہیں ان کے بیہیویئر پیٹرن کو ان کے پرسنالٹی ٹریٹ سے کس طرح سے لنک کیا جا سکتا ہے. سو لیٹ می سے دیٹ اگین, what this research examines is actually the link between snack food perceptions and personality traits. Students, the findings of this research were very, very interesting. Let me tell you, as you can see on the slide, snack foods جو اس ریسرچ کے اندر انکلوڈ کی گئیں, those were number 1 potato chips, number 2 tortilla chips, which is another kind of chips, then there are pretzels, then there are snack crackers, cheese curls, nuts, popcorns, and meat snacks. So these were the fast foods or snack foods that were included into this research. 19,000 consumers were interviewed. اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جو لوگ پوٹیٹو چپس زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے عموماً پرسنالٹی ٹریٹس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایمبیشیس ہوتے ہیں, سکسیزفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, دے آر ہائی اچیورس, دے آر امپیشنٹ ود لیس دین دا بیسٹ. سو
people who have inclinations towards liking potato chips would be having these traits. جو لوگ ٹورٹیلا چپس پسند کرتے ہیں ان کے اندر اس قسم کے ٹریٹس کو دیکھا گیا. they were perfectionists, ان کی ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھیں. عموماً these people reported to be very very punctual, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ لائف کی طرف ان کی آؤٹ لک جو تھی وہ تھوڑی کنزرویٹو بھی تھی. اور most of the times these individuals reported that they try to act very very responsibly. When we talk about pretzels, جو لوگ pretzels کو پسند کرتے ہیں ان کے behavioral pattern میں عموماً انہوں نے رپورٹ کیا that they are very lively in their lives, اور عموماً ایک جیسی روٹین سے وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہ عموماً جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس چیز نے ان کو کس طرح سے امپریس کیا. سو وچ مینس دیٹ دے آر موسٹلی میکنگ انٹویٹو ڈیسیژنز, دے آر ناٹ میکنگ ریشنل اور لاجیکل ڈیسیژنز. اسٹوڈینٹس جو لوگ اسنیک کریکرز کو پسند کرتے تھے ان کے اندر جو ٹریٹس دیکھے گئے, دوز ور دا پیپل who reported to be rational, logical, contemplative, shy and prefer time alone. جو لوگ چیز کرلز کو پسند کرتے تھے انہوں نے رپورٹ کیا that their behavioral pattern usually is conscientious, principled, proper, fair, may appear rigid but have great integrity. They always want to plan ahead and they love order in their life. Those people who appreciated and liked nuts very much, they were usually easygoing, empathetic, understanding, calm and even tempered. And the people who liked popcorns, they were the ones who used to take charge, pitch in often. They were modest, self-conscious, but not a show-off. And finally, the people who liked meat snacks, they were gregarious, which means they were extremely social. They wanted to connect with different people, and they were easily friends becoming kind of people. They were generous, trustworthy, اور بعض اوقات وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے لوگوں کے اوپر. اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ عموماً پرسنالٹی ٹریٹس کو بیہیویئرل پیٹرنس کے ساتھ لنک اپ کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی ریسرچز جب ہوتی ہیں تو ان ریسرچز میں دو طرح کے سوالات لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کو ایک پریفرنس لسٹ دی جاتی ہے with reference to snacks or any other item under discussion or under consideration of the research. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو بیہیویئرل پیٹرنس دیے جاتے ہیں. So eventually researchers, when they are running their statistical operations on the available data, they can correlate the preferences of the people with certain behavioral patterns that they have reported within themselves. Students, یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کو. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. Let's go on the slide. Trait theory is a personality theory with a primarily empirical quantitative orientation. It focuses upon the measurement of personality in terms of specific psychological characteristics called traits. Students, traits کی بات ہم نے اس لیکچر کے آغاز میں بھی کی تھی اور پچھلے لیکچر کے آغاز میں بھی کی تھی. آئیے یہاں پر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ traits دراصل کیا ہوتے ہیں and how to be defined the traits. Trait is a distinguished, relatively enduring way in which one individual differs from another. جی ہاں, traits وہ خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کے اندر جو اس کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہیں دوسرے لوگوں کی شخصیت سے. ہر انسان کے اندر مختلف قسم کے ٹریٹس پائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ بہت زیادہ باتونی ہو سکتے ہیں. دیٹ مینس دے آر ویری ویری ٹاکیٹیو. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کے اندر سوشل اسکلس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. سو دیٹ مینس دیٹ دے آر ویری گڈ سوشلائزرس. وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, امیڈیٹلی اپنا رشتہ بناتے ہیں ان کے ساتھ, اور عموماً ایسے لوگوں کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے بہت سارے دوست ہیں اور آپ ان کے ٹریٹس کو جاننے کی کوشش کریں, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ مے بی ان کے اندر سوشلائزنگ اسکلس جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر اگریسو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس اگریسو انرجی کو وہ چینلائز کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف گولس اچیومنٹ. سو یو کوڈ سے دیٹ اے سرٹن جینٹلمین ہیز ویری اگریسو گول ڈائریکٹڈ نیچر. سو دیر آر مینی ڈفرنٹ ٹریٹس دیٹ ڈسٹنگوش ون پرسن فرام اندر پرسن. اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو عموماً ایسے ٹریٹس لوگوں کے اندر ملیں گے جو ان کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی شخصیت سے. اسٹوڈینٹس, ٹریٹ تھیوریز آر کنسرنڈ ود کنسٹرکشن آف پرسنالٹی ٹیسٹ. جی ہاں, وہ اس طرح کے پرسنالٹی ٹیسٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کنسٹرکٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ مختلف قسم کے ٹریٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے اندر وہ ٹریٹس پائے جاتے ہیں. Those personality tests are applied on different individuals in order to find out
کہ انڈیویجولس کے اندر وہ پرسنالٹی ٹریٹس پائے جاتے ہیں یا نہیں. When we talk about trait theory and we talk about the personality test, these tests enable the trait theories to pinpoint individual differences in terms of special traits. لوگوں کے ٹریٹس کے حساب سے کیا انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، ان انڈیویجول ڈفرینسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ٹریٹ تھیوریسٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کے پرسنالٹی ٹیسٹ بناتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کے پرسنالٹی ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے سنگل ٹریٹ پرسنالٹی ٹیسٹ. Single trait personality test measures just one trait, such as self-confidence, that are often developed specifically for use in consumer behavior studies. مثال کے طور پر اگر آپ یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک اکوپمنٹس جو ہیں، خاص طور پہ وہ الیکٹرانک اکوپمنٹس جو لوگوں کو میوزک سننے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اینڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ماڈرن electronic equipments which are very small and sleek and that have certain level of memory. For example, 1 gigabyte and you could store many different songs in those. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے الیکٹرانک گیجٹس کون سے لوگ خریدتے ہیں اور ان کے اندر کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، تو آپ ایک سنگل ٹریٹ پرسنالٹی ٹیسٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں، یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر جو لوگ اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کو خریدتے ہیں کیا وہ کانفیڈنٹ ہیں، کیا وہ سوشل ہیں، کیا وہ شائع ہیں یا انٹروورٹڈ ہیں. سو ود ریفرنس ٹو ایچ ٹریٹ آپ کے پاس ایک سنگل ٹریٹ پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے جو آپ اپنے ریسپونڈنٹ سے فل کرواتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس کے حساب سے آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے اس بیہیویئر کو جس کے مطابق وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدتے ہیں ود دیئر ڈفرنٹ ٹریٹس. اسٹوڈینٹس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو واٹ سنگل ٹریٹ پرسنالٹی ٹیسٹ میجرس. وہ کون سے سنگل ٹریٹس ہیں جو عموماً کنزیومر بیہیویئر کی اسٹڈی کے دوران کنزیومر سائیکالوجسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو نوٹس کیا جائے یا ان کو ریکارڈ کیا جائے یا ان کے بارے میں مطالعہ تھوڑا سا وسیع کیا جائے. عموماً 3 طرح کے ٹریٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومر سائیکالوجسٹ کے لیے، اور یہ 3 طرح کے ٹریٹس ہیں. نمبر 1 کنزیومر انوویٹیونیس. جی ہاں، وین وی ٹاک اباؤٹ انوویٹیونیس دیٹ مینس کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر کتنی ریسیپٹیبلٹی ہے ٹورڈز ہیونگ نیو آئیڈیاز. اف یو لک اراؤنڈ یور سیلف اینڈ آئی آسک یو ٹو فائنڈ آؤٹ آل دوز پیپل جن کے اندر انوویٹیونیس زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اپنی سراؤنڈنگس میں جن کو آپ کہہ سکیں گے کہ ایک خاص شخص کے اندر انوویٹیونیس بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو ہو سکتا ہے پائیں ہمیشہ کچھ نیا کرتے ہوئے یا کوئی نئی چیزیں خریدتے ہوئے. انوویشن کو چیک کرنے کے لیے آپ ان کے بیہیویئر پیٹرن کو نوٹس کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، اینڈ ایونچولی یو ول کم ٹو کنکلوڈ دیٹ اے سرٹن پرسن از مور انوویٹو دین another person. What is consumer materialism? Consumer materialism کا مطلب یہ ہے کہ the degree of consumers' attachment to the worldly possessions. آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے worldly possessions کے اوپر زیادہ emphasis نہیں کرتے. عموماً these are the simple fellows جو لائف کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں in terms of their relationships and in terms of their feelings. However, there are many other kinds of people جن کو material possessions بہت پسند ہوتے ہیں، اور آپ عموماً ان شخصیتوں کو دیکھیں گے purchasing different kinds of gadgets, purchasing different kinds of new equipment، اور ان کے پاس material possessions کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو یہ material possessions بہت پسند بھی ہوتے ہیں. So اگر ایک شخص کے اندر کنزیومر مٹیریلزم ذرا زیادہ ہے تو چانسز ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو خریدے گا اور اس کے اندر انوویشن بھی شاید تھوڑی زیادہ ہو. The third important trait is consumer ethnocentrism. Now, what is consumer ethnocentrism? This means the consumer's likelihood to accept or reject foreign-made products. جی ہاں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹس خریدیں وہ امپورٹڈ ہوں اور فورن ہوں؟ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہوگا کہ ہم عموماً جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ چیزیں خریدیں. امپورٹڈ چیزوں کی یہاں پر بہت زیادہ ویلیو ہے اور عموماً ہم بہت ہیوی پرائز کے اوپر امپورٹڈ چیزیں خرید لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہو یا ان کی پرائس بھی بہت بہتر ہو، بہت کم ہو، لیکن ہم عموماً پریفر کرتے ہیں کہ ہم کوئی امپورٹڈ پروڈکٹ خریدیں. Now, if you go to United States of America and you ask people کہ آپ کو امپورٹڈ پروڈکٹس زیادہ پسند ہیں یا امریکن میڈ پروڈکٹس زیادہ پسند ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ڈفرینٹ قسم کے ریسپانسز ملیں. So, consumer ethnocentrism means کہ consumers کتنا ان کے اندر concerned ہے towards purchasing products that are manufactured in different countries. اسٹوڈینٹس یہاں پر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹریڈ تھیوری کی بیسس کے اوپر ایک ریسرچ کی گئی جو کنڈکٹ کی بائی اے ریسرچر ہوز نیم واز گوین کارڈن.
The title of this research was Your Favorite Soup Reveals Your Personality. This research is published in Stone City Journal and the publication is of January 2, 2001. اس ریسرچ کے اندر 1000 US ایڈلٹس کو جن کو سوپ پسند تھے ان سے انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کون سی قسم کے سوپ پسند ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس بھی ڈسکرائب کیے گئے اس کوشچنئر کے اندر. سو دیز ریسپونڈنٹس وڈ فرسٹ چیک دیئر چوائس آف دا فیوریٹ سوپ اینڈ دین دے ول گیٹ انٹو اے پرسنالٹی ٹریٹ انوینٹری، جہاں پر وہ اپنے ڈفرینٹ بہیویئر پیٹرنس کو اور اپنے ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور ٹیک کرتے تھے. اور ایونچولی جب ڈیٹا ریسرچرز کے پاس آیا اینڈ دے ڈیڈ دیئر اسٹیٹسٹیکل آپریشنز آن دا ڈیٹا، دے کوڈ ان فیکٹ پن پوائنٹ دیٹ واٹ are the traits of a person who, for example, likes chicken corn soup or, for example, tomato soup. So would you like to know the findings of the research? Quite interesting in a way. So people who loved chicken noodle soup, انہوں نے جو traits report کیے those were کہ وہ بہت زیادہ ٹیلیویژن دیکھتے ہیں, they are family oriented, they have a great sense of humor, they are outgoing and loyal, and they like daytime talk shows. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ٹریٹس انہوں نے بتائے، اس کے حساب سے اگر مارکیٹرز کو جب یہ انفارمیشن ملے گی تو ان کو اپنی پروڈکشن اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانے میں اس کے لیے بہت زیادہ مدد ملے گی، کیونکہ جو ٹریٹس انہوں نے رپورٹ کی ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے دے واچ اے لاٹ آف ٹی وی. سو دا مارکیٹرز وڈ نو کہ اگر انہوں نے سوپ لورز کو جو چکن نوڈل سوپ کو پسند کرتے ہیں ان کو ایکسیس کرنا ہے تو ٹیلی ویژن از پاسبلی ون آف دا بیسٹ میڈیا اویلیبل ٹو دیم. So these people are family oriented, which means that they like to sit with the family. So ایسے advertisements ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں جس کے اندر family situation کو دکھایا جائے اور family environment کو دکھایا جائے. So these are the traits that are of important concern and consideration for the marketeers who are developing the promotion and advertisement strategy, as well as the marketeers who are doing the job of segmenting their target consumers. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹومیٹو سوپ لورس تھے انہوں نے کیا خصوصیات رپورٹ کی اور ان کے اندر کیا ٹریٹس تھے. انہوں نے رپورٹ کیا کہ دے آر پیشنیٹ اباؤٹ ریڈنگ، ان کو پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے. The second trait was that they love their pets. The third was that they like to invite friends on coffees. And finally they said that they are not usually the life of a party, which means that they are kind of shy people who want to be inside the parties, part of the parties, but they are not usually the life of the party. So which is very pertinent and relevant with the fact that they like to invite people on coffee and they like to talk to them. Students, اب اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ مارکیٹرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ ریڈنگ ان کا فیوریٹ ہابی ہے. ریڈنگ اگر ان کا فیوریٹ ہابی ہے تو مارکیٹرز would immediately notice that fact and would know instinctively کہ ان لوگوں کو اگر ایکسیس کرنا ہے ان کنزیومرز کو تو ان کو میگزین کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ فروٹفل رہے گا. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب ہم ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو وی آر یوزلی کنسرنڈ کہ لوگوں کے اندر کیا ٹریٹس ہیں جن کے حساب سے ان کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے لوگوں سے. اور سوپ کی اسٹڈی کے اندر ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ چکن نوڈل سوپ کو پسند کرنے والے لوگوں کے اندر مختلف قسم کے ٹریٹ تھے اور ٹومیٹو سوپ کو پسند کرنے والے مختلف قسم کے لوگ تھے. اب اگر ایک کمپنی ہے جو ٹومیٹو سوپ بھی بناتی ہے اور چکن نوڈل سوپ بھی بناتی ہے، دے شوڈ نو بیٹر کہ اگر ان کو ایڈورٹائز کرنا ہے اور اپنے ٹارگیٹ کنزیومر تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کون سے میڈیا اور مینس زیادہ بہتر ہیں. نیچرلی اگر انہیں چکن نوڈل سوپ کے کنزیومرز کو ایکسیس کرنا ہے دین ٹیلی ویژن از دا بیسٹ میڈیم، اور اگر انہیں ٹومیٹو سوپ والوں کو ایکسیس کرنا ہے which happen to be a little bit shy and introverted and they are always reading newspapers، تو ان کو نیوز پیپرز اور میگزینس کے اندر ان کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے. اسٹوڈینٹس لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں and now I would like to tell you about the brand personality or the product personality. اسٹوڈینٹس برانڈ پرسنالٹی اور پروڈکٹ پرسنالٹی کو بتانے سے پہلے میں آپ کو آپ کے پاس میں لے کے جانا چاہوں گا. بچپن میں عموماً ہم اسٹوری بکس پڑھتے تھے اور ان اسٹوری بکس کے اندر اینیملس کے ڈفرینٹ کریکٹرس ہوتے تھے، مثلاً شیر، چیتا، سو مینی ڈفرینٹ کائنڈز آف اینیملس. اور ان بکس کے اندر عموماً اینیملس جو تھے وہ بہیو کرتے تھے انسانوں کی طرح. مثلاً اگر ہم شیر کی بات کرتے ہیں تو شیر کے اندر ساری انسانوں کی خصوصیات ہیں. دوز کریکٹرس though being animals are interacting with each other just like human beings.
In my good old days, these stories were very popular and I used to like them a lot. I'm not too sure about you youngsters if the same thing happened with you in your childhood as well. However, I used to love those stories. And later on, much later, I came to learn کہ اس قسم کی stories کو اور اس قسم کی characterization کو کہا جاتا ہے anthropomorphism. یہاں پر ہمارا مقصد anthropomorphism کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ہے برانڈ اور پروڈکٹ پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا. عموماً ہم اینتھروپومورفزم کی طرح جس طرح ہم اینیملس کو ہیومن بینگ سمجھتے تھے اور اینیمل کریکٹرز انسانوں کی طرح بات کرتے تھے, بالکل اسی طرح ہم اپنی پروڈکٹس کو بھی ایک خاص پرسنالٹی کا روپ دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نام لیتا ہوں کار کا. اب میں اس لیکچر کے دوران آپ کو کار کے برانڈز کے نام نہیں بتا سکتا, سو یو ول ہیو ٹو بی کنٹینٹ اپون دا ورڈ کار. جب میں کار کا لفظ بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کار کی کیا خصوصیات آتی ہیں؟ Do you think of a girl or a boy when I speak the word car? Is car masculine or feminine? کیا کار کے لفظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں کوئی اسپورٹس مین آتا ہے یا پھر کوئی اسکالر آتا ہے جو اپنی ٹیبل پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے؟ کار کے لفظ کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں بے شمار قسم کی خصوصیات آئیں گی جو کسی بھی انسان کے پرسنالٹی ٹریٹس ہو سکتے ہیں. جی ہاں, یہاں سے کانسیپٹ ایمرج ہوتا ہے پروڈکٹ یا برانڈ پرسنالٹی کا. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب برانڈس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑے پاورفل یا اسٹرانگ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس دے دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹس بھی دے سکتے ہیں. مارکیٹرز عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر ان برانڈس کو کچھ اس طرح پاورفلی ڈپیکٹ کر سکیں کہ جو ویورز ہیں وہ اس برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں ان ٹرمز آف اے ویری پاورفل پرسنالٹی. اس لحاظ سے عموماً جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے اندر فوکس گروپ ڈسکشنز کنڈکٹ کی جاتی ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کنزیومرز جو ہیں وہ کس طرح سے کسی بھی برانڈ کو ایک پاورفل پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کنزیومرز جو ہیں اس پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر اس برانڈ کے ساتھ بہت پاورفل پرسنالٹی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ان کا کنزمپشن بیہیویئر جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور کنزمپشن بیہیویئر بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس برانڈ کی سیلز جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع کر دیتی ہے اور کنزیومر کے ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیتی ہے. سو ایونچولی برانڈ پرسنالٹی ہیلپس the marketeers establish a certain position in the mind of the target consumer. اسٹوڈینٹس آئیے یہاں سے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جب ہم پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں اور پرسنالٹی کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے سیلف امیج کو یا سیلف کو ڈسکس کرنا. جی ہاں اسٹوڈینٹس, ہمارے ذہن میں اپنے آپ کے بارے میں بہت سارے امیجز پائے جاتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کس طرح کی شخصیت ہیں تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس طرح کی شخصیت ہوں جو دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے, جو عموماً کوشش کرتا ہے کہ میں گھر سے باہر وقت گزاروں, یا میں ایڈونچرزم کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اور میں آؤٹ ڈور پکنکس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, یا میں پارٹیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کوڈ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے اپنے بارے میں. Consumers have a variety of enduring self-images about themselves. The self-images are perceptions about self and are closely associated with personality, in that individuals tend to buy product and services and patronize retailers whose images or personalities relate in some meaningful ways to their own personalities. جی ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو امیج ہے اپنی پرسنالٹی کا, آپ اس امیج کو انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے, تاکہ آپ کی اپیرنس جو ہے آپ کے اس آئیڈیل امیج جو آپ کے ذہن میں ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے اپنے بارے میں اس کے مطابق ہو جائے. اور اس قسم کی مطابقت پیدا کرتے وقت ہم جب مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کنزمپشن بیہیویئر کے اوپر اس کا کافی اثر پڑتا ہے, اور ہم عموماً ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں یا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی ہمارے اس سیلف امیج کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہو, کوئی افیلیشن ہو, یا ہم ان پروڈکٹس کو استعمال کر کے اپنے اس سیلف امیج کو انہانس کر سکیں یا بیٹر پروجیکٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ سیلف امیج کا میک اپ کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو ٹو دا سلائیڈ ناؤ. ایچ انڈیویجول ہیز این امیج آف ہمسیلف اور ہر سیلف as a certain kind of person with certain traits, skills, habits, possessions, relationships and ways of behaving. عموماً انڈیویجولس کا جو سیلف امیج ہوتا ہے یہ بہت یونیک ہوتا ہے, اور اس کی یونیکنیس کا اندازہ اس وجہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپنے بارے میں بتائیں گے اور اپنے سیلف امیج کے بارے میں بتائیں گے تو عموماً اس سیلف امیج کی خصوصیات کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ وہ آپ کو ڈسٹنکٹ کریں گی دوسرے لوگوں کے نسبت. یا بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سیلف امیج کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یا ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ کسی رول ماڈل کا سیلف امیج لگے.
اور کسی رول ماڈل کو ہم امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہ سیلف امیج ہمارے اندر پیدا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ تحریک ملتی ہے کہ ہم سرٹن ٹائپ آف پرسنالٹی کو پسند کریں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں؟ جی ہاں, یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز, ہمارا بچپن کس طرح سے گزرا, ہمیں کس طرح کے لوگ ملے, معاشرے نے ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے, جن لوگوں کے اندر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے اندر کس قسم کے امیجز کو, کس قسم کی پرسنالٹیز کو پسند کیا جاتا ہے. اور انسانوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جس پرسنالٹی کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پرسنالٹی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں. جی ہاں, سیلف امیج جو ہے وہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز اور ہماری پرسنل انٹرپریٹیشنز اباؤٹ ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹریٹس دیٹ پیپل مائٹ کم ٹو لائک, اس کا اثر ہمارے سیلف امیج کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دس از دا وے وی ٹینڈ ٹو ڈیولپ آور سیلف امیجز. اسٹوڈینٹس, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیلف امیج کیا ایک ہے, دو ہے, تین ہے یا بہت طرح کے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میں جب آپ کو بتاتا ہوں اپنے سیلف کے بارے میں تو میرے ذہن میں تو صرف یہ ایک ہی امیج آتا ہے. انیشیلی مارکیٹرز کا خیال یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سیلف امیج ہوتا ہے, اور وہ جب اپنی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز ڈیزائن کرتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومر سے ان کے آئیڈیل سیلف امیج کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے سکیں تھرو دیئر ریسرچز, اور اس انفارمیشن کو اپنی پروڈکٹ اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر کچھ اس طرح سے دکھائیں کہ وہ پروڈکٹ وڈ اپیئر ان ریلیونس ود دا ٹارگیٹ کنزیومرز پریفرڈ سیلف امیج. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو یہ پتا چلا کہ سیلف امیج جو ہے وہ صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر ملٹیپل سیلفز ہوتے ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ a single individual is likely to act in many different ways, in many different situations, under many different kinds of influences. So, ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک انوائرمنٹ میں, کسی ایک سراؤنڈنگ میں یہ کہیں کہ مجھے اسپورٹس مین بہت پسند ہیں اور میں اپنی لائف میں اسپورٹس کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہوں, لیکن اگر آپ کا کینوس چینج کر دیا جائے, آپ کو بالکل مختلف قسم کے لوگوں میں لے جایا جائے, یا آپ کو ایسی اپرچونٹی دی جائے کہ جس کے اندر آپ کو سوشلائزیشن کا بہت زیادہ موقع ملے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے اسپورٹس کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن کا بھی بہت شوق ہے. تو آپ کا سیلف امیج جو ہے اس کے اندر یا تو ڈیولپمنٹ ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ وہ سیلف امیج آپ کا چینج ہو جائے. So students, when we talk about multiple self-images, it means that there are a variety of different self-images that have been recognized in the consumer behavior and in the consumer literature. جو چند طرح کے سیلف امیجز عموماً کنزیومر بیہیویئر میں ڈسکس کیے جاتے ہیں اور کنزیومر سائیکالوجی میں, دوز آر لائک دس. نمبر 1 ایکچوئل سیلف امیج, نمبر 2 آئیڈیل سیلف امیج, نمبر 3 سوشل سیلف امیج, اینڈ نمبر 4 آئیڈیل سوشل سیلف امیج. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سیلف امیجز ان کا کیا مطلب ہے. لیٹ می ٹیک یو ٹو دا سلائڈ. ایکچوئل سیلف امیج مینس ہاؤ کنزیومرز ایکچولی سی دیم سیلفز, کہ ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. جب ہم آئیڈیل سیلف امیج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاؤ کنزیومرز وڈ لائک ٹو سی دیم سیلفز. جی ہاں, ایکچوئل سیلف امیج ہمارا وہ امیج ہے جس کو ہم پرسیو کرتے ہیں جس طرح سے ہم ہیں, اور آئیڈیل سیلف امیج کا مطلب وہ سیلف ہے جو ہم ایونچولی بننا چاہتے ہیں اور جس طرح کا بننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. جو تیسرا سیلف امیج ہے دیٹس کالڈ سوشل سیلف امیج, which means how consumers feel others see them. یہاں پر کنزیومرز کا وہ سیلف امیج ہے جو ان کے خیال میں جس طرح سے وہ لوگوں کو دکھتے ہیں یا جس طرح سے وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں. اور یہاں پر جب ہم ایکچوئل سوشل سیلف کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آئیڈیل سوشل سیلف امیج کی بات بھی ہونی چاہیے, which means how consumers would like others to see themselves. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا آپ کے خیال میں لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے اپنے بارے میں, لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھیں اور کس طرح سے پرسیو کریں, then you would come to an entirely different kind of story. The next self is expected self. Now what does the expected self means? It means how consumers expect to see themselves at some specific point in the future. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومرز جو ہیں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے دوران اپنے آپ کو کس طرح سے بنتا ہوا دیکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے اندر وہ کنزیومرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے چینج کر لیں گے اور ان کا سیلف امیج کیا ہوگا. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مختلف پروڈکٹس جو باڈی اپیئرنس کو ڈیل کرتی ہیں
وہ عموماً اس قسم کی ہائی لائٹس دے سکتی ہیں کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں گے تو ود ان 7 weeks اور ود ان ٹائم پیریڈ آف 3 weeks آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت فریش اور ریڈینٹ ہو جائے گی اور آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا. سو آپ اپنے ایکسپیکٹڈ سیلف کے حساب سے بھی اپنے امیج کو برقرار رکھتے ہیں. Students, then finally we can discuss the ought to be self, which consists of traits or characteristics that an individual believes it is his or her duty or obligation to possess. ought to be self کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک سکسیسفل بزنس مین کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. These are the things جو میں کرنا چاہتا ہوں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر. یا ایک اسٹوڈنٹ یہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک سکسیسفل میڈیکل ڈاکٹر کے حساب سے دیکھنا چاہتا ہوں in certain time period. So this is the ought to be self. Students, marketing concept میں self image کی بہت زیادہ importance ہے. In that, the concept of self image has strategic implications for the marketeers. بالکل جس طرح سے ہم اپنی ٹارگیٹ کنزیومرز کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں with reference to their demographic characteristics اور with reference to their geographical characteristics, بالکل اسی طرح سے ہم اپنی ٹارگیٹ کنزیومرز کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں with reference to their self images. اور جن سیلف امیجز کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا, ان سیلف امیجز کے حساب سے بھی کنزیومرز کو سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے ان ڈفرینٹ کیٹیگریز. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف سیلف امیجز کے انڈر ہوتے ہیں تو ہمارا کنزمپشن بیہیویئر کے اوپر کیا چینج آتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنی روزمرہ ضروریات کی چیزیں خریدنے جا رہے ہیں تو یو آر گائیڈیڈ بائی واٹ کائنڈ آف یور سیلف امیج. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ روزمرہ ضروریات کی اشیاء خریدتے ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی گروسری ہو یا عام استعمال کی چیزیں ہوں, تو دے آر گائیڈیڈ بائی دیئر ایکچوئل سیلف امیجز. However, اگر آپ کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ ایسی آئٹمس خریدنے جاتے ہیں جن کا آپ کے اوپر کاسمیٹک اثر ہوگا تو یو آر یوزلی گائیڈیڈ بائی یور آئیڈیل سیلف امیج کہ میں کپڑے پہن کر کیسا لگوں گا اور اس کاسمیٹک کو استعمال کر کے میں ایک خاص عرصے کے اندر میری کیا پوزیشن ہوگی اور میری اپیئرنس کس طرح کی ہوگی. سو یو آر گائیڈیڈ بائی ڈفرنٹ سیلف امیجز ان یور ڈفرنٹ کنزمپشن سچویشنز. سو اسٹوڈینٹس, یو سی کہ ہمارے سیلف امیجز جو ہیں وہ ہمارے کنزمپشن بیہیویئر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں, اور مارکیٹرز بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیلف امیجز کو اور پروڈکٹس کو ٹیلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگلی. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم لیکچر کے اگلے ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. دا نیکسٹ ٹاپک انکلوڈیڈ ان دا لیکچر از کالڈ کنزیومر موٹیویشن. کنزیومر موٹیویشن کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. اس کے اندر ہم نے جو ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں دوز آر سم تھنگ لائک دس. نمبر 1, موٹیویشن ایز اے سائیکولوجیکل فورس, اور اس کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے نیڈس کو اور گولس کو. اس کے آگے جب ہم چلیں گے تو ہم اسٹڈی کریں گے ٹائپس اینڈ سسٹمس آف نیڈس, اور یہاں پر ہم میسلو کی ہائرارکی آف نیڈس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ٹرائیو آف نیڈس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ان ٹاپکس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موٹیویشن دراصل کیا چیز ہے. کیا آپ نے کبھی موٹیویٹڈ فیل کیا؟ آف کورس یو ڈو. یو آر آل یگسٹرز اینڈ یو آر آلویز موٹیویٹڈ ٹو ڈو سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. However, this is the way we define the word motivation. Motivation is a driving force within an individual that impels them to action. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, اور اس ڈرائیونگ فورس کے زیر اثر انڈیویجولز جو ہیں وہ ایکشن کرتے ہیں. اور مثال کے طور پر ایک بچہ جو بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کا ایونچوئل گول ہے ڈاکٹر بننا, اور یہ خواہش اس کے ذہن میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتا ہے اور اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگلی ٹیلر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس موٹیویشن کی وجہ سے دیٹ چائلڈ از ایبل ٹو بریک انٹو ایکشن, اینڈ دا ایکشن از دیٹ ہی اسٹڈیز سو ہارڈ اینڈ سو ویل اینڈ ہی کیپس ہمسیلف ہیلدی اینڈ فٹ, not only physically but mentally as well, so that eventually one day he could become a doctor. Have you ever seen people who have lost their motivation? کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے, اور موٹیویشن ختم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں. And when people go desperate, that means they have lost all of their motivation, which means that there is a possibility that they could bump into negative behavioral patterns as well. And when we talk about the negative behavioral patterns with reference to motivation loss, then drug addiction could be one of the possibilities. So students, at this point of time, we are discussing motivation with reference to consumer psychology. یہاں پر موٹیویشن کے حساب سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ موٹیویشن کی امپورٹنس مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اندر کیا ہے. Savvy companies define their missions in terms of consumer needs they satisfy rather than the products they make and sell. جی ہاں,
ہم نے مارکیٹنگ کانسیپٹ کی انیشیل ڈسکشن کے اندر ڈسکس کیا کہ جو اسمارٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کنزیومرز کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. It is actually our needs that drive us towards certain kind of behavioral pattern. It is some social need in an individual that impels him to become a doctor, maybe, and that drives his behavior. So for consumers, it is very important to understand the needs of the people. مثال کے طور پر ایک شخص گاڑی کیوں خریدتا ہے اور ایک خاص قسم کے برانڈ کی گاڑی کیوں خریدتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوشل نیڈس ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بیسک فیزیولوجیکل نیڈس ہیں یا جنرل ڈے ٹو ڈے نیڈس ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ فار دا مارکیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. Consumers' basic needs do not change, but the products that satisfy that too. ہم گاڑی ہمیشہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے خریدتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری کمپلیکس موٹیویشنز ہوتی ہیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ گاڑی خریدنے کے پیچھے موٹیویشن ہمیشہ ٹرانسپورٹیشن ہے یا سٹائل ہے، لیکن ہم مختلف قسم کی گاڑیاں خریدتے ہیں کیونکہ ہماری اس موٹیویشن کو فلفل کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے برانڈس آتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی انوویشنز آتی ہیں. And all of those innovations are actually better ways to fulfill our needs. So this way, in the marketing concept, the concept of motivation plays a huge role, and this is very, very important. Students, we are running short of time now. ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے موٹیویشن کو. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. اور نیکسٹ لیکچر میں جب ہم موٹیویشن کے ریفرنس سے ڈسکشن کریں گے تو آئی وڈ ٹیک یو ٹو ڈسکسنگ اے کیس دیٹس کالڈ the nail polish case. So, are you interested in that? If you want to learn about it, you will have to attend the next lecture. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.